ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ایک صلوات جیب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ بی بی سکینہ بنت میرا حسین مرحوم سید محمد ہاشم ابن حاجی غلام عباس مرحوم سید اعجاز اصغر رضوی مرحوم سید ذہن اصغر رضوی مرحوم سید سبت حسن مرحوم اور مرحومہ عنبری بیگم کے ارواح کو ارسال فرمائے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی، حدیث پیغمبر ہے، مشہور و معروف فقرہ ہے حدیث ثقلین. شیعہ سنی دونوں معتبر کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے. من تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید اور اپنے اہل بیت کو. راہ نجات اگر چاہیے تو ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. راہ نجات ہونے کے لیے ان دونوں سے تمسک شرط ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگا. آپ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید بعظمت کتاب ہے خلاق کائنات کی. چونکہ سال ثواب کی مجلس سے لہٰذا صرف ایک گوشے کی جانب اشارہ کروں گا. 6,500 سے زیادہ آیتوں میں 1400-1500 آیتیں ہیں موت کے سلسلے میں، عذاب کے سلسلے میں، جہنم کے سلسلے میں، نعمتائے بہشت کے بارے میں. شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پروردگار نے ان موضوعات کا تذکرہ نہ کیا ہو. صرف ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا علم رہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34. کریم پروردگار تمام انسانوں کو خطاب کر کے در حقیقت نبی کو مخاطب قرار دے کے انسانیت کو خطاب کرتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے. آپ کی زندگی بھی دائمی اور جاویدانی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی ایک نہ ایک دن
موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو یہ کفار و مشرکین بھلا کیسے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ پڑھیے گا سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 33۔ پھر مالک آیت نمبر 35 میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں پروردگار آواز دیتا ہے کہ ہم انسان کو آزمائیں گے بالشر والخیر، کبھی شر کے ذریعے کبھی خیر کے ذریعے۔ شر کے ذریعے آزمانا سمجھ میں نہیں آتا ہے، البتہ میں ایک بات بیان کر دوں، اگر پروردگار شر کے ذریعے ہماری آزمائش کرے تو امتحان میں پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں خدا کی بارگاہ۔ مثال کے طور پر پروردگار نے اگر کسی کو غربت دی ہے تو اس غریب انسان کا خدا کی بارگاہ میں امتحان میں کامیابی حاصل کر لینا زیادہ آسان ہے اس امیر کی بنسبت جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کیونکہ دولت مند امتحان میں پاس ہو جائے اس کے لیے اسے چند ایک مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ان مراحل میں ایک مرحلہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ میں نے دن کی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، بسا اوقات وہ صدائے استغاثہ جو امام مظلوم کربلا کی ہم سنتے ہیں، حل من ناصر، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری صدائے استغاثہ پر لبیک کہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صدائے نصرت طلبی امام کی فقط سن 61 ہجری تک محدود نہیں، آج بھی یہ نصرت طلبی امام عالی مقام سے جاری و ساری ہے، اور وقت کا حسین ہم سے نصرت چاہتا ہے۔ ان تمام نصرت اور مدد میں ایک مدد ہے مالی مدد۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، مالی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد کریں اپنے مال کے ذریعے۔ کیسے ہوگی یہ مدد؟ خمس دے کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، رکوع میں شرعیہ ادا کر کے۔ مجالس رضا کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، یہ ہماری جان، یہ ہماری پہچان، یہ مجالس ہماری شناخت کا ذریعہ۔ دوسری قومیں اسی عزاداری کے آئینے میں ہمیں دیکھتی اور پہچانتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس پیسے سے تبرک کا انتظام کر رہے ہیں جس پر خمس نہیں نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، حق امام کو دبا کر بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو کہ ہمارے سماج میں ایسے افراد جن کا یہ نظریہ ہوگا مولانا ہم خمس کیوں نکالیں، ہم نے دیکھا ہے مولوی اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور ہم تو کسی مولوی کو ایماندار پاتے ہی نہیں، ہم کیوں دیں کسی ادارے کو؟ ان کے پاس تو فلاں جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو تو فلاں جگہ سے چندہ مل رہا ہے، ہم کیوں دیں؟ بعض مومنین یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ دیں تو مولوی کا خرچ کیسے چلے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، میں اسے زائل کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے بیان میں۔ تنہا مولویوں کے لیے نہیں، حتیٰ آنے والا آتا ہے ہمارے 8ویں امام جن کی شب شہادت ہو سکتی ہے، امام علی رضا کے پاس توجہ کیجیے گا، بوری میں پیسے لے کر آیا ہے، روایت کا فکر ہے، میرا اپنا نہیں ہے، بوری میں پیسے بھر کر لایا ہے، امام کے بیت الشرف میں پہنچ گیا اور ایک گوشے میں پیسہ رکھ کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ امام کو نہ دیں تو امام کا کاروبار حیات کیسے چلے۔ امام کہتے ہی اسے جو حال دل کو جان لیا کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے امام عالی مقام نے پانی لیا، وضو کرنا شروع کیا، آپ وضو کرتے جا رہے ہیں اور پانی کے قطرات زمین پر نہیں گر رہے ہیں بلکہ وہ قطرات زر و جواہر میں بدل کر گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے اپنے اس ایک عمل سے ثابت کر دیا تم زر و جواہر مال و دولت کے بلبوتے پر ہم کو تولنا چاہتے ہو، ہم وہ ہیں کہ اگر ہتھیلی میں پانی کے قطرات آ جائیں تو سونے چاندی میں بدل جائیں، سبحان اللہ، اگر سبحان ہم اللہ۔ اپنی ابا کے دامن کو روئے زمین پر پہن کرتے ہیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں، ہم وہ ہیں کہ اگر مٹی کی دیوار کو اشارہ کرتے ہیں تو سونے کی دیوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پروردگار مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے، وقت نہیں ہے، البتہ اس امتحان کے لیے کریم پروردگار نے مختلف لفظیں استعمال کی ہیں، کہیں لفظ بلا استعمال کیا ہے، سورہ ملک پڑھ لیجئے گا، کہیں لفظ امتحان استعمال کیا، سورہ ممتحنہ پڑھ لیجئے گا، کہیں لفظ فتنہ استعمال کیا ہے، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا سبب ہے، انسان کو سر غرور نہیں بلند کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی پروردگار نے اس امتحان کے لیے لفظ تمہیز کو استعمال کیا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کا اللہ نے امتحان لیا۔ سورہ العنکبوت میں پڑھیے گا، مالک نے آواز دی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ موقع امتحان پر ثابت قدم کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔
اب آپ پڑھیے گا قرآن مجید سورہ 7 کو پڑھیے، جناب داؤد کا تذکرہ ہے، اور آگے بڑھیے جناب سلیمان پیغمبر کا امتحان لیا ہے کریم پروردگار نے۔ جناب سلیمان زمین و آسمان کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے والا نبی، عظیم مملکت کا بادشاہ، خدا نے اقتدار عطا کیا ہے، اور جناب سلیمان پیغمبر نے اپنی مملکت میں کئی شادیاں کی، اور مقصد کیا تھا؟ جب شادی زیادہ کریں گے تو بچے زیادہ پیدا ہوں گے، جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو حکومت ان تک بہت آسانی سے پہنچ جائے گی، جو نظام مملکت کو سنبھال لیں گے۔ لیکن ارشاد خداوندی ہوا کہ ہم نے صرف ایک انشاءاللہ نہ کہنے کے نتیجے میں سلیمان پیغمبر کا امتحان لیا، ایک بچہ دیا، وہ بھی ایب نارمل، جسدن علی کرسی، یہی ایک ایب نارمل جسم۔ اس موقع پر جناب سلیمان اس امتحان خداوندی کے بارے میں متوجہ ہوئے کہ چونکہ میں نے شادی تو کی، لیکن اس شادی پہ بھروسہ کر لیا، ذات خدا پہ بھروسہ نہ کرنے کے بجائے، اور ایک انشاءاللہ نہیں کہا، لہذا پروردگار نے ہمارا امتحان لے لیا۔ ہمیں اور آپ کو اس امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کبھی انسان کا امتحان پروردگار مرض دے کر لیتا ہے، کبھی مال دے کر لیتا ہے، کبھی دولت چھین کر لیتا ہے، کبھی موت دے کر لیتا ہے۔ ان تمام امتحانات میں ثابت قدمی چاہیے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان دامان قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، اور یہ بھی شرف ہے سرکار سید الشہداء کا۔ امام مظلوم کربلا کو ایک شہادت کے عوض پروردگار نے چند ایک فضیلتیں عطا کی ہیں، مثلا اجابت الدعاء تحت قبتے، زیر قبہ امام حسین جب انسان دعا کے لیے دست سوال بلند کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں الشفاء فی تربتہ، خاک کربلا کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، کسی اور خاک کے سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گا، نہ خاک نجف، نہ خاک مدینہ، نہ خاک مشہد، تنہا وہ مٹی جس کا کھانا جائز ہے وہ ہے خاک پاک کربلا، البتہ اس کے اپنے آداب اور بڑے مستحبات ہیں خاک شفا کے سلسلے میں۔ بچے کی پہلی غذا یہی خاک کربلا ہونی چاہیے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے کفن کے ہمراہ خاک کربلا رکھی جائے، بچہ جب چلنے کے لائق خود اس کے تلوے میں خاک کربلا لگائی جائے۔ شاید اس کا راز یہ ہو جب بچہ خاک پاک کربلا کے زیر سایہ آگے بڑھے گا تو کبھی بھی اس کے پیر سے بات میں لغزش نہیں پیدا ہوگی۔ سجدہ کرنا ہے تو خاک کربلا سے بنی ہوئی سجدگاہ پر، جب انسان خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ پر سجدہ کرتا ہے تو تمام حجابات اور موانع ختم ہو جاتے ہیں، اللہ اس سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ انہی فضیلتوں میں ایک فضیلت کیا ہے؟ جب انسان زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے تو جتنے دن سفر زیارت پر ہے وہ دن اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتی۔ ایک فضیلت اور ہے امام علی مقام کی، ذریت امام حسین میں اللہ نے باقی کے 9 امام قرار دیے۔ انہی 9 اماموں میں ایک امام ہے ہمارے 8ویں امام، سامر الحجج، غریب توس، عالم آل محمد، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخر سفر ایران سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں روز شہادت امام رضا کے طور پر منایا جاتا ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ کوئی تذکرہ امام علی مقام کا کر لیا جائے تاکہ امام کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو آشنائی ہو سکے، اور پروردگار ہمارے اس ذکر کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو زائر مشہد مقدس بنائے۔ بڑی باعظمت سرزمین ہے مشہد مقدس کی۔ میں مثلا نبی اعظم کی ایک حدیث پیش کروں، پیغمبر نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی بخراسان، انقریب میرا لخت جگر دفن کیا جائے گا خراسان کی سرزمین پر، ما زارہا مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ، کوئی پریشان حال اس کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا مگر یہ کہ پروردگار اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ولا مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ، کوئی گناہگار نہیں جائے گا مگر پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج ہمارے ہاں سماج میں نا امیدی کے اسباب میں ایک سبب ہے گناہوں کی کثرت، اور دشمن جن راستوں سے ہمارے یہاں نفوس پیدا کر رہا ہے، وہ ڈالر خرچ کر رہا ہے، وہ اخلاقی فسادات پر مشتمل فلمیں بنا رہا ہے، سیٹلائٹ چینلز، یوٹیوب چینلز اور نہ جانے کیا کیا مختلف طریقے سے نفوس پیدا کر رہا ہے ہمارے اپنے گھروں میں،
انہی سازشوں میں ایک سازش ہے کہ شیعہ جوانوں کو نا امید بنایا جائے ان کے گناہوں کے ذریعے۔ میرے عزیزوں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، حر سے بڑا گنہگار انسان ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر حر کے گناہوں کو پروردگار معاف کر سکتا ہے، حجت خدا امام حسین معاف کر سکتے ہیں، تو اگر ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضری درج کرا دیں تو یقیناً خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حر کے سلسلے میں شاعر نے کیا کہا تھا؟ عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا، یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا، اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون، خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متعدد روایات ہیں، حتیٰ ام المؤمنین جناب عائشہ سے روایت ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ روی عن عائشہ، اما عائشہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ من زار ولدی بطوس فانما حج مرہ۔ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ نبی خاتم نے فرمایا جو شخص میرے بیٹے کی ولادت خراسان یعنی مشہد میں کرے گا، گویا اس نے ایک حج کا ثواب حاصل کیا۔ عائشہ کو حیرت ہوئی، قالت مرہ، ایک حج کا ثواب ہے، ایک سفر زیارت پر۔ فقال مرتين، پیغمبر کہتے ہیں ایک حج نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر ام المؤمنین جناب عائشہ کو حیرت ہوئی، قالت مرتين، 2 حج کا ثواب ایک سفر زیارت سے۔ فقال 3 مرات، 2 حج نہیں بلکہ 3 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فسکتت عائشہ، جناب عائشہ اب یہاں پر خاموش ہو گئی۔ پیغمبر کہتے ہیں فقال، نبی فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَسْكُتِي لَبَلَغْتُ إِلَىٰ 70۔ اے عائشہ اگر تم خاموش نہ ہوتی تو یہاں حج کی تعداد 70 کی عدد تک پہنچ جاتی۔ یہ عظمت ہے زیارت معین الضعفاء غریب الغرباء حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مختلف بزرگ علماء اہل سنت پہنچے ہیں اپنی علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بارگاہ امام رضا میں۔ مختلف مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے خود ہمارے اپنے ملک کے پہنچے ہیں، کہاں؟ بارگاہ غریب قدوس حضرت امام رضا غریب میں۔ کیا عظمت ہے، کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہ خراسان ہیں آپ، ہر زمین آپ کی ہے، دین کے سلطان ہیں آپ، آیتیں کہتی ہیں خود بولتا قرآن ہیں آپ، اے رضا مرضی معبود کی پہچان ہیں آپ۔ جب ولی عہد بنے حق کا علم کھول دیا، آپ نے تخت خلافت کا بھرم کھول دیا۔ لوگ ان کو بھی شہ عقدہ کشا کہنے لگے، علم دیکھا تو امام فقہا کہنے لگے، فضل دیکھا تو معین الضعفاء کہنے لگے، صبر دیکھا تو غریب الغرباء کہنے لگے، کر دیا بزم ستم کو تہو بالا دیکھو، 8ویں شمع امامت کا اجالا دیکھو۔ خود غریب الغرباء اور غرباء کے محسن پڑ گیا ان کا لقب حضرت سامن، بے گناہوں کی ضمانت میں گزر جاتا تھا دن، کہتا ہے بازوئے مومن پہ امام ضامن، مٹ گیا دہر سے ہر عہد جفا کا سکہ، اب بھی چلتا ہے زمانے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس بچے ہوئے چند منٹ میں صرف اور صرف ایک خط پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام علی رضا نے لکھا ہے ہم شیعوں کے لیے۔ آپ دیا کیجئے، علماء جو آپ کے بزم میں آتے ہیں انہیں ٹاپکس دیجئے، دنیا کا دستور ہے، عناوین دیجئے، آئیں اور ان مکتوبات کے بارے میں گفتگو کریں جو مکتوبات اور خطوط اور لیٹرز ائمہ اطہار، نبی اعظم اور دیگر ہستیوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ خطوط میں ایک خط ہے 8ویں امام کا جو امام نے لکھا ہے اپنے معتبر صحابی جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کے نام۔ ہوں گے مومنین جو زیارت کرنے گئے ہیں شہر رہ میں، شاہ عبدالعظیم حسنی کا مزار ہے، بڑی باعظمت شخصیت ہے۔ متعدد معصومین کی زندگی کا دور دیکھا ہے شاہ عبدالعظیم حسنی نے۔ 7ویں امام امام موسی کاظم کا، 8ویں امام امام علی رضا کا، 9ویں امام امام محمد تقی جواد کا، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کا۔ ان معصوم ہستیوں کی شاگردی اور صحابیت کا شرف حاصل کیا کس نے؟ شاہ عبدالعظیم حسنی۔ سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے؟
اس امام تک جس کی شہادت کا غم ہم نے اور آپ نے منایا، یعنی سبط اکبر نواس رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تک. ان کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے، کربلا کی زیارت کا ثواب ہے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو شاہ عبدالعظیم حسنی کے مزار تک پہنچا دے. امام علی نقی نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو ان کی کنیت کے ساتھ یاد کیا، مرحبا بک یا ابو القاسم. ابو القاسم کہہ کر کے امام علی نقی نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو یاد کیا ہے. میں اس خط کے مضامین کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ امام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. یہ بہت آسان ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہم امام کے عزادار ہیں، ہم ولایت مدار ہیں، ہمارے دل میں شمع امامت جل رہی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ امام کے بتائے ہوئے زرین اصول زندگانی کو ہم عملی جامہ پہنائیں. آپ توجہ کیجئے گا، امام نے جو خط لکھا ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ یا عبدالعظیم. بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. یا عبدالعظیم، اے عبدالعظیم حسنی، ابلغ عنی اولیائی السلام، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دیجئے گا. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم امام کو جواب دیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء. ہم اسی روئے زمین پر اپنے ملک میں اپنے وطن میں رہ کر کے اگر امام معصوم کو تحفہ سلام روانہ کرے تو ہمارا نام زائرین امام میں شمار ہوگا، یہاں تک کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد مولا فرماتے ہیں جب کبھی میرے جد مظلوم کی یاد آئے تو خلوص نیت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر کہو 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر حسینی کو کربلا میں پہنچنے کے بعد ملتا ہے. کہنا چاہیے ہمیں اور آپ کو اپنے اماموں کے لیے ذرا سا وقت نکالنا چاہیے. کیا کہا؟ میرے شیعوں کو میرا سلام کہیے گا. اس کے بعد وَقُلْ لَهُمْ، عربی گرامر سے واقف افراد سمجھ سکتے ہیں، لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ خطاب تنہا شاہ عبدالعظیم حسنی سے نہیں ہے، خطاب مولا کے تمام شیعوں سے، یعنی مخاطبین ہم سب ہیں رہتی دنیا تک. جو بھی امام رضا کی امامت کا قائل ہے اس سے خطاب ہے، کس کا؟ امام علی رضا کا. وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہہ دیجئے گا اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، خبردار اپنے اوپر شیطان کو یہ حاوی مت ہونے دیں. شیطان مختلف راستوں سے ہمارے اوپر غلبہ پانا چاہتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی حسن کے ذریعے، کبھی جمال کے ذریعے، کبھی اچھی جاب کے ذریعے، کبھی عہدوں منصب کے ذریعے. امام کا مطالبہ ہے شیطان کو اپنے اندر داخل مت ہونے دو. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں چوتھے امام حضرت امام سجاد نے دعائے مکارم الاخلاق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی، امرنی ما کان عمری بضرة فی طاعتی وَإِذَا كَانَ عُمْرِ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. خدایا اس وقت تک زندگی چاہیے جب تک میری یہ زندگی تیری عبادت و اطاعت میں بسر ہو، اور جب میری یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے موت دے دینا. جب جانور چراگاہ میں پہنچتا ہے کس پتے کو کھا رہا ہے، کس ٹہنی کو کھا رہا ہے، کس درخت کو نقصان پہنچا رہا ہے، چراگاہ کا مالک جانور کے مالک کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزوں کیا حسین تعبیر ہے امام سجاد کی، جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے موت دے دینا. جب انسانی زندگی شیطان کی چراگاہ بن جاتی ہے تو اب آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں رہ جاتی ہیں، دیکھتا ہے تو شیطان کی آنکھوں سے، سنتا ہے تو شیطان کے کانوں سے، چلتا ہے تو شیطان کے قدموں سے. امام فرماتے ایسی صورت میں زندگی سے بہتر ہے کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جائے. آپ پڑھیے امام سجاد کی دعاؤں کو، وہی انداز دعا ہے امام سجاد کا جو آپ کے جد امیر المؤمنین کا انداز دعا تھا. میں آپ کے سامنے پیش کروں، مثلا دعائے صباح پڑھا کیجئے روزانہ. امیر المؤمنین نے دعائے صباح میں پروردگار کے سلسلے میں بیان کیا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اور پھر امام سجاد دعائے ابو حمزہ سمانی میں فرماتے ہیں بیکا عرفت وانت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک. خدایا تجھے پہچانا ہے تیری ہی ذات کے ذریعے. میر انیس علی اللہ مقامہ کو خدائے سخن کہا گیا. شہر لکھنؤ سے میر انیس نے کیا کہا؟ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. یعنی کائنات کے ذرات، موجودات عالم، مخلوقات کائنات کو دیکھ کر خدا کو پہچاننا یہ ہمارا کمال ہے، لیکن خدا کو خدا کی ذات کے ذریعے پہچاننا علی اور اولاد علی کا کمال ہے. ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بھیجنے میں کون سا تکلیف؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہتر
सलावत भेजिए पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहला हुक्म क्या है इमाम का हमारे लिए कि हम शैतान की परस्तिश से अपने आप को दूर रखें। काश वक्त होता तो मैं मुफस्सल तौर पर रोशनी डालता कि कुरान मजीद ने 9 सूरों का आगाज दुश्मन शनासी से किया है। हमारे यहाँ दुश्मन शनासी नहीं है। पूरी करबला का खुलासा यह है कि अपने आप को दुश्मन शनास बनाओ। 9 सूरों में एक सूरह का नाम है सूरह मुमतहना, जाकर के पढ़िएगा, जहाँ परवरदिगार ने सराहत के साथ ऐलान किया तुम्हारा वाकई दुश्मन अगर रूए ज़मीन पर कोई है तो वो है शैतान। अब मुख्तलिफ भेस में, मुख्तलिफ लिबास में शैतान तुम्हारे दरमियान आता है जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करता है। फिर इमाम दूसरा हुक्म देते हैं, वमुरहुम बिस्सिद्क़ फिल हदीस व अदाइल अमाना। मेरे शियों को हुक्म देना कि हमेशा गोयाई में सदाकत पैदा करें, सच बोलें और अमानतदार रहें। आज जवान जो शादीशुदा जोड़े तबाहकारियों के नतीजे तक पहुंच रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में सच नहीं है। जिस शादीशुदा जिंदगी में सच होता है वहां सिवाय खुशियों के कुछ और नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन और बीबी अदवालम की कामयाब मुश्तरका हयात का राज क्या है? शहजादी कुरैन ने फरमाया था, यबना अम्मा अहितनी कादिबा, हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी में झूठ नहीं है, लिहाजा हमेशा सच बोलना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए। अमानतदारी फकत माल में नहीं, अगर किसी की बात आपने सुनी है नकल ही करना है उसकी इजाजत से तो मिनो अन नकल करना है। इधर की बात उधर नहीं पहुंचाना है। घर घराने का शिराजा मुंतशिर होता है, ससुराल की बात मैके में, मैके की बात ससुराल में। मिसाल दे रहा हूं, जबकि इमाम सज्जाद फरमाते हैं अगर मेरे बाबा का कातिल उस शमशीर को बतौर अमानत लाकर मेरे पास रखे जिससे उसने मेरे बाबा के सरोतन में जुदाई की, तब भी मैं उसमें खयानत नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम कहते हैं मेरे शियों से कहना हमेशा सच बोलें, अमानतदार रहें। वमुरहुम बिस्सुकूत, कहते ना फालतू गुफ्तगू ना करें। बाद अफराद होते हैं ना हर जगह जहां देखो दखल अंदाज़ी, खामोशी बेहतरीन राह है। इमाम कहते हैं खामोश रहें। वतर्किल जिदाल फीमा ला यानीहिम, हर जगह लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं शियातुना अल मुतहाब्बून फी मवद्दतिना, हमारा शिया वो है जो हमारी मवद्दत की राह में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला होता है। यहाँ छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम कहते हैं व इक़बालु बाअदिहिम अला बाअज़ वल मुज़ावरा, ये बहुत अहम जुमला है। मौला कहते हैं मेरे शियों से कहना कि एक दूसरे से मुलाकात के लिए उनके घर जाते रहें, सिले रहम के लिए एक दूसरे की ज़ियारत किया करें, एक दूसरे के घर रफ्तो आमद रखें। आप यकीन कीजिए सिले रहम खत्म हो गया है। अगर वही पुराने रविश पर हमारे यहाँ सिले रहम हो जाए फिर से जारी, तो शादी की शर्म में इजाफा हो जाएगा, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, मुश्किलात और मसाइल का खात्मा होगा। लेकिन लोग अब खुदगर्जी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने में मस्त। कुरान भी कहता है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, हर एक अपने आप में मस्तो मगन है। और बाद अफराद तो अपने रिश्तेदारों से इस हद तक बेबहरा हो जाते हैं कि उनके बारे में जेमी गोया अमीरुल मोमिनीन कहते हैं खबरदार अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करो, ये तुम्हारे कुव्वते बाजू हैं, ये तुम्हारे परे परवाज हैं। इन्हीं दोस्तों और इन्हीं रिश्तेदारों के बलबूते पर तुम अपने दुश्मनों से नबर आजमाई कर सकते हो। अलबत्ता मैं गुजारिश करूंगा, ये जो दीद और बाज़दीद का हुक्म दिया है इमाम ने, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान फिर अब महरम और नामहरम की परवाह किए बगैर जिस घर में जैसे चाहे घुस जाए। आज समाज की एक मुश्किल है, हमारी तवज्जो होती है कि हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की खवातीन, हमारी बहनें बेहिजाब घर से बाहर ना निकले, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देखना यह है कि घर में आने वालों पर हम कितना फोकस कर रहे हैं, इस तरफ अभी हमारा समाज मुतवज्जे नहीं है। ये तो चचा के लड़के हैं, ये देवर हैं, वो मामू हैं, ये फला, नहीं मामू का नाम मैंने गलत दिया है। ये मुख्तलिफ रिश्ते, महरम और नामहरम का अगर फर्क नहीं होगा तो घर घराने का शिराजा फिर मुंतशिर होगा और फिर मुख्तलिफ उन हादसात का सामना करना पड़ेगा जिसकी इंसान को तवक्को भी नहीं होगी। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद मौला का जुमला बड़ा कीमती है। मौला कहते हैं फ़इन्ना ज़ालिका क़ुर्बतुन इलैया, जा करके मेरे शियों से कह देना जो इन कामों को अंजाम दे, इन कामों को हमेशा सच बोले, अमानतदार रहे,
بیجا گفتگو نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ایک دوسرے کے گھر رفت و آمد رکھے، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے۔ میرے ان شیعوں سے کہہ دینا کہ ان کا یہ عمل میرے تقرب کا ذریعہ ہے۔ نہیں توجہ کی میرے عزیزوں، یعنی تقرب کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشہد پہنچا دے، وہاں جسمانی وجود پہنچا دینا کمال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے یمن سے آنے والا اویس قرنی نبی سے ملاقات کے لیے آتا ہے، نبی بیت الشرف میں ملاقات نہیں ہوئی، معینہ وقت پر اویس قرنی واپس چلے گئے، پیغمبر گھر سے باہر نکلے، ایک جملہ کہتے ہیں انی اشم روح الرحمن، مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اصحاب نے دستے دب جوڑ لیے، پیغمبر یہاں تو کوئی نہیں، کہانی آنے والا آیا تھا، اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے چلا گیا، جس کی خوشبو کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی ان اعمال کو انجام دے کر انسان تقرب امام رضا کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بس میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد امام کہتے ہیں وَلَا يَشْتَغِلُ أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔ بہت عجیب لفظ ہے یہ، جس سے آج ہمارا سماج جوجھ رہا ہے۔ عربی زبان میں مسق کہتے ہیں، میم زے قاف، مسق کہتے ہیں کسی کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ امام کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہہ دینا خبردار کسی کی آبرو ریزی نہ کرے۔ سمجھ میں بہت عام سی چیز ہو گئی، جسے دیکھیے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور سامنے والے کو بے دین سمجھتا ہے، کہیں کوئی ایک عیب کسی کا نقص پتہ چل جائے۔ امام باقر فرماتے ہیں لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر تمہارے عیوب کی فہرست منظر عام پر آ جائے تو میتیں سڑتی رہیں، کوئی دفن کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ تو کریم پروردگار جو ستار العیوب ہے اس کا کرم ہے کہ ہم سماج میں آبرو مندانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا امام کہتے ہیں خبردار کسی کی آبرو ریزی مت کرنا، جو بہت آسان ہو گیا ہے، مولوی کی بات نہیں سمجھ میں آئی، غلط بڑھ گیا، مان لیجیے کس نے حق دیا ہے کہ اب آپ اس کے شجرے اور اس کی نسل کے بارے میں گفتگو کریں؟ مولوی تو مرد مومن ہے جس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز ہے۔ مسجدوں کا بوسہ لینا بہت آسان ہے، لیکن مومن کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھ لینا ایک دشوار کام آتا ہے۔ عام انسانوں کے لیے ہمیں غلط گوئی اور غلط بیانی کی اجازت نہیں دی گئی۔ عزیزان گرامی، میں صرف ایک روایت پیش کروں، بات کو تمام کر دوں، اس کے بعد امام کا فقرہ ہے خبردار میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں، بیوی کو اذیت شوہر نہ پہنچائے، شوہر کو اذیت بیوی نہ پہنچائے۔ بیوی کو اذیت پہنچانا کیا مطلب؟ ہر وقت فقط مارنا ہی اذیت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی مرد کہتے ہیں تمہارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا، یہ بھی بیوی کو اذیت پہنچانا ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا۔ یہ مطالب اتنے اہم ہیں، میں نے کہا دعاؤں کی کتابوں پر کام بہت ہوا ہے، لیکن ان موضوعات پر ہمارے یہاں کام کم ہوا ہے۔ لوگ نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ علماء بیان کرنا پسند۔ صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ معلوم ہو کہ آبرو ریزی کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا روایت کہتی ہے کہ نبی اعظم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، پیغمبر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، اصحاب نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اے پیغمبر یہ بڑا بے دین انسان تھا، زبان کا بڑا خراب تھا، بد کردار تھا، خبردار اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اپنے دین پر بڑا ناز تھا۔ پیغمبر خاموش رہے۔ جب مجمع پر سکوت طاری ہوا، نبی نے سوال کیا ہے کوئی تمہارے درمیان جو اس مرنے والے کی کوئی ایک نیکی بیان کرے؟ دیکھیے وقت پر تعریف کر دینا بھی دل گردے کا کام ہے۔ بعض افراد بلا سبب لا یعنی اور لا حاصل باتوں پر فلک شگاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور بعض افراد وہ ہیں جہاں ضرورت ہوتی وہاں سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ اگر بلا سبب تعریف کی جائے تو چاپلوسی ہے، اور اگر بر وقت سبحان اللہ بھی نہ کہا جائے تو یہ بخل ہے۔ اسلام نہ چاپلوسی کی اجازت دیتا ہے نہ کنجوسی کی اجازت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے سوال کیا ہے کوئی جو اس کی کوئی ایک نیکی بیان کرے؟ ایک جوان اٹھتا ہے، کہتا ہے نبی خدا میں گواہی دیتا ہوں، ایک رات میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے مجھے دیکھا، کہتا ہے کہ تمہارے چہرے پر خستگی کے آثار ہیں، تم تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہو، جاؤ تم آرام کرو، تمہاری ڈیوٹی میں مکمل کروں گا۔ نبی کہتے ہیں اس مرنے والے کا یہ ایک عمل اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان گرامی یہیں پر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہی بہترین مثال ثواب ہے انشاءاللہ ان مرحومین کے لیے
جن کے ایصال ثواب کے لیے عملی سزا کا اہتمام کیا گیا. ان میں ایک مرحومہ وہ بھی ہیں جو زیارت کربلا سے واپس آنے کے بعد 4 دن دنیا میں رہی ہوں، پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رب کریم ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. ہمیں زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف حاصل ہو. بڑی باعظمت ذات ہے امام رضا غریب. یہ جو شعراء نے کہا ہے کہ بعد زہرا ثانیہ زہرا زینب ہوئی، لیکن بعد زینب کوئی ثانیہ زینب نہیں ہوا. یہ شعراء کی کم علمی ہے، یہ بے بصیرتی ہے. اگر آپ امام علی رضا کی بہن جناب معصومہ قم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہی کردار ادا کیا ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے، جو کردار بعد شہادت امام حسین جناب زینب کبریٰ نے ادا کیا ہے. تو فرق نہیں ہے، خطاب ہے ولایت، بس ایک فرق ہے. یہاں بہن بھائی کی محبت میں مدینے سے نکلتی ہے اور قم میں آ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے جب خبر شہادت ملتی ہے. اور ادھر جناب زینب کبریٰ ہیں جو اپنی نگاہوں سے اپنے بھائی کے سرکن میں جدائی کو دیکھتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا مجایا ضرور ہو رہا ہے. وقت شہادت اب اصل حربی امام رضا کے پاس ہے. امام رضا پہلے سے بتا کے گئے ہیں، دیکھو میں دربار میں جا رہا ہوں، مجھے زہر دیا جائے گا، اور جب یہ زہر میرے اندر اثر انداز ہوگا، اگر میں واپس آؤں تم یہ دیکھنا کہ میرے منہ پر رومال رکھا ہے، تو خبردار مجھ سے گفتگو مت کرنا، کیونکہ زہر اثر کر رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں. ایسے ہی ہوا. بسلط حربی کا بیان ہے، امام رضا دربار سے واپس آئے ہیں، امام رضا کے منہ پر رومال ہے. اب بسلط حربی سمجھ گئے، دروازہ بند کر دیا. لیکن جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا دیکھا کہ آنے والا ایک نوجوان آتا ہے جو امام کے غسل و کفن کا انتظام کرنا چاہتا ہے. سمجھ گئے یہ کون ہے؟ یہ امام رضا کے فرزند امام محمد تقی جواد ہے. میں کہوں گا مولا امام جواد آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے بابا کے غسل و کفن کا موقع مل گیا. ہاں، کربلا کے میدان میں ایک باپ ایسا بھی تھا جس کا بے سب لاشا ریگزار گھر میں کربلا پر پڑا ہوا تھا، اور بیٹا اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا، کمر میں لنگر تھا. اور جب لٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزرا ہے جہاں شہداء کے بے سب لاشیں پڑے ہیں، امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہے، تو جناب زینب سے امام سجاد نے یہی کہا تھا کہ اماں وہ جوان کیسے برداشت کرے جس کے بوڑھے باپ کا لاشا بے سر پڑا ہو ریگزار گھر میں کربلا پر، اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ دفن کا انتظام نہ کر سکے. میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کووڈ میں بہت سارے اعزاء ایسے رخصت ہوئے مومنین جنہیں بغیر غسل و کفن کے دفن کیا گیا، اور ان کے گھر والے یہی کہہ کر رو رہے تھے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم بغیر غسل و کفن کے اپنے باپ کو، اپنے عزیز کو سپرد لحد کر کے آئیں. یہی کہہ کر تسلی دی تھی، تم نے اپنے ایک عزیز کو بغیر غسل و کفن کے دفن کیا، تم سے برداشت نہیں ہوا. ذرا امام سجاد کے دل سے پوچھو، 72 بے کور و کفن لاشیں میدان کربلا پر پڑے ہیں، کیسے برداشت کیا ہوگا سید سجاد نے. اور 35 برس مسلسل امام سجاد کا گریہ کرنا. جب کبھی امام کے سامنے کھانا آتا تھا، امام کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ جائعا، نواز رسول کو بھوکا مارا گیا. جب امام سجاد کے سامنے پانی آتا تھا تو امام سجاد مرثیہ پڑھتے تھے، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا. سنیں گے آپ، جب منہال نے پوچھا ہے مولا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی، اس موقع پر امام نے یہی کہا، الشام الشام الشام. شاید پہلے شام سے مراد بازار شام ہو، دوسرے شام سے مراد دربار شام ہو، تیسرے شام سے مراد زندان شام ہو. بازار شام میں اسیران اہل حرم کا استقبال جدا انداز سے کیا گیا. کوفے میں خرمے تھے صدقے کے، یہاں انگاروں سے استقبال کیا جا رہا ہے. اور پھر جب دربار کی منزل آتی، امام باقر کہتے ہیں میں وہ موقع کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جب ہمیں اس جگہ کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. زندان شام کو اگر یاد کیجئے تو ننھی سکینہ اپنے بھیا سید سجاد سے صبح کے وقت سوال کرتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شام میں جب پرندے واپس آتے تھے پھر سوال کرتی تھی، بھیا کیا ہمیں کبھی مدینے واپس جانا نصیب نہیں ہوگا؟
ہوگا؟ ہاں عزاداروں، ننھی سکینہ محو خواب اچانک اپنے خواب میں بابا کو دیکھا اور جاگنے کے بعد بس یہی کہتی پھوپھی اماں میرا بابا، پھوپھی اماں میرا بابا، کبھی اس گوشے میں کبھی اس گوشے میں۔ بیویوں میں کوہرام مچا، یزید کی نجس سماعت تک یہ آواز پہنچی، یزید نے حکم دیا دشت میں سر حسین کو رکھا جائے، بس میں نے ختم کر دیا، سر مظلوم کربلا دشت میں رکھا گیا، روح پوش سے ڈھکا گیا۔ جب ننھی بچی نے آتا ہوا دشت دیکھا ہے تو معصومیت کے ساتھ ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں میں نے بھوک کا اظہار نہیں کیا تھا، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو دشت کو لے کر روح پوش کو ہٹایا گیا، سکینہ نے رخسار کو رکھ دیا، بابا آپ اب آئے ہیں جب ہمیں تیار بدیار بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں لے جایا گیا۔ ننھی سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور وقت کوچ جناب رباب اپنی بیٹی کی قبر سے ویسے ہی لپٹی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ زینب نے بڑھ کر آواز دی، بھابی رباب سواریاں آمادہ ہیں۔ جناب رباب طلب گئی شہزادی، رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میرا شوہر کربلا میں مارا گیا، میرا شہزادہ علی اصغر کربلا میں مارا گیا، میری لاڈلی سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کے لیے